الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم نے شروع کر رکھا ہے آخرت، اور آخرت کا دوسرا لیکچر ہے۔ ہم نے بہت ساری تفصیلات آخرت کی پڑھ رہی ہیں، اور آج ہم نے آخرت میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اس کا ٹاپک ہے شفاعت۔ شفاعت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ، چاہے وہ دوسرے مذاہب ہوں یا ایون اسلام میں، لوگوں نے شفاعت کے غلط عقیدے کی وجہ سے بہت بڑی گمراہی خرید لی ہے۔ اس لیے شفاعت کو سمجھیے، اگر بات کلیئر نہ ہو تو سوال کیجیے۔ سب سے پہلے شرائط کیا ہیں؟ قرآن مجید ایک اللہ تعالیٰ کی کامل اور مکمل اکمل کتاب ہے۔ اس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کو بیان نہ کیا ہو اور وہ ہدایت کے لیے ضروری ہو۔ بالکل شفاعت بھی قرآن میں بڑا کلیئر ہے، کیونکہ ہم قرآن سے چیزوں کو نہیں سمجھتے، اس لیے بہت ساری چیزیں ہم نے ایزیوم کر لی ہیں فرض کر کے، اور پھر نعوذ باللہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن سے حدیث ہے۔ نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط کہ شفاعت جو ہے وہ وہی کر سکے گا جس کو اللہ سے اجازت ملے گی۔ اچھا، اب اس کی مثال بڑے غور سے سنیے۔ ساری دنیا میں میدان حشر میں پہنچ چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع نہیں کر رہے، اور محشر یعنی جو حشر کا میدان ہے وہاں انتہائی گرمی، اور لوگ پریشان ہیں کہ یہ اللہ کرے کہ شفاعت شروع ہو، یہ ساری حساب کتاب شروع ہو، تو وہاں لوگ جب پریشانی کے عالم میں سب سے پہلے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ بھئی آپ ساری انسانیت کے آپ ہیں، آپ اللہ سے سفارش کیجیے۔ وہ کہیں گے میں نہیں جاتا، میں نے غلطی کی ہے۔ اسی طرح یہ معاملہ چلتا چلتا سب انبیاء انکار کریں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ پہنچیں گے۔ جب پہنچیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جا کے بات نہیں کریں گے، جا کے سجدے میں گر جائیں گے، اور سجدے میں اس وقت تک رہیں گے جب اللہ تعالیٰ خود نہیں پوچھیں گے کہ ہاں آپ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو پھر آپ گزارش کریں گے کہ اے رب العالمین حساب و کتاب شروع کریں۔ یہ ہے، اب آپ اندازہ کر لیں کہ شفاعت بغیر اجازت کے نہیں ہوگی۔ اجازت بھی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں ہمارے بت بخشوا دیں گے، ہمارے پیر بخشوا دیں گے، ہمارے ولی بخشوا دیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ اس کے نتیجے میں دیکھ لیں، آگے سنیے، اور یہ آپ روز پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، پورا پڑھتے ہیں آپ آیت الکرسی، تو وہاں صاف بتا دیا گیا ہے کون ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے کہ جو اللہ کے ہاں سفارش کرے بغیر اس کی اجازت کے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلی شرط بڑی کڑی شرط ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسری شرط کیا ہے۔ کوئی بھی شفاعت کرنے والا اس شخص کے بارے میں شفاعت کر سکے گا جس کے لیے اللہ نے اجازت دی، یعنی یہاں بھی اللہ کی اجازت ضروری ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَةٌ عِنْدَهُ، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی نفع بخش نہیں ہوگی إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، ہاں شرط کیا ہے کہ اس شخص کی سفارش کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہو۔ اب دوسری شرط آپ نے دیکھ لی کتنی سخت ہے، کڑی شرط ہے۔ اور سورہ نبا میں فرمایا شفاعت کرنے والا ٹھیک ٹھیک بات کرے گا، لا یتکلمون، وہ زبان نہیں کھول سکیں گے، الا من اذن لہ،
الرحمن، ہاں وہ بات کھولے زبان جس کو اللہ اجازت دیں گے، وہ پہلی والی کنڈیشن۔ اور اگلی کنڈیشن جو یہ والی ہے، وہ قال الصوابا، اور بات بھی بالکل ٹھیک ٹھیک کرے گا۔ کس کے سامنے بات کر رہا ہے؟ تو اللہ تو سب کچھ جانتا ہے سر اللہ کے سامنے، جی جی اللہ کے سامنے بات ہو رہی ہے۔ ہاں، اور اللہ کو تو علم ہے ہر چیز کا، ماضی، مستقبل، حال، اور اس اللہ تعالیٰ کو باریک بینی سے مائکرو ڈیٹیل میں سب علم ہے، تو اس کے خلاف اس کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تیسری شرط ہے، پہلی شرط تھی کہ بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہیں کرے گا، دوسری کنڈیشن آ گئی آپ کے سامنے قرآن سے سورہ سبا میں کہ سفارش اس کی کرے گا جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا، اور تیسری بات کہ بات بھی وہاں ٹھیک ٹھیک کرے گا، تو پھر سفارش کیا ہوئی؟ اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے۔ تو یہ تیسری کنڈیشن ہے، اور چوتھی کنڈیشن جو ہے وہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، چوتھی کنڈیشن آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور چوتھی ہاں جی، یہ تین شرائط ہوں گی، اور تین شرائط کے مطابق سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی۔ اب مجھے بتائیں، جو ہم لوگوں نے گھڑ رکھی ہیں باتیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، صحیح اور حق کی شفاعت کیا ہے وہ سن لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے، اور اس کے بعد روزہ سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا، یہ ساری باتیں حدیث میں ہیں۔ لیکن یہ بتائیں قرآن کس کے لیے سفارش کرے گا، کس کی شفاعت کرے گا؟ جلدی بتائیں۔ ایمان والوں کی۔ صرف ایمان والوں کی نہیں، ایمان والے تو ہم بھی ہیں، آپ بھی جن کو پاکستان میں بار بار سمجھاتی ہیں وہ بھی ایمان والے ہیں۔ جو قرآن و سنت کے مطابق، اگر اس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن سے اس نے ہدایت لی ہے، اور پھر اس کی غلطیاں تھوڑی بہت ہیں، تو اللہ قرآن کو حکم دیں گے، کیونکہ اس کے کھاتے میں قرآن ہے آلریڈی۔ تو لہٰذا پہلی بات کہ قرآن اس کی سفارش کے جس نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، غلطیاں کی ہوں گی لیکن اللہ اچھا۔ روزہ، کون سا روزہ سفارش کرے گا بھلا؟ بتائیں جلدی۔ ایسے روزے رکھے ہوں گے کہ اس سے اس کی تقوی حاصل کیا ہوگا، کہ روزے کی وجہ سے برائیاں چھوڑ کے نیکیوں پر عمل کرنے لگ جائے گا، ایسے روزے کو اللہ حکم دے گا۔ روزہ رکھ کے برائیاں کرتا رہا، اس کے روزے کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کے ہاں، شفاعت دور کی بات چھوڑیے۔ تو لہٰذا اگر اس نے دنیا میں، بڑی اہم بات سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر، رہنما، اپنا راستہ دکھانے والا، ہادی سمجھ کے ان کے مطابق چلا، پھر اس سے غلطیاں ہوئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیں گے کہ وہ ان کی شفاعت کریں۔ یہ ہے وہ شفاعت کا فلسفہ جو قرآن نے بیان کی ہے۔ اب آپ کا کوئی سوال ہے تو کریں، تاکہ بات بڑی کلیئر ہو جائے۔ کوئی سوال نہیں ہے جی؟ آگے چلتے ہیں پھر، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں کون کامیاب ہوگا، یعنی جنت میں جائے گا، اور کون ناکام ہوگا؟ ذرا اس کا بھی قرآن نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، ذرا دیکھیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے
کہ ہم دنیا میں وہ عمل کریں تاکہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عظیم کامیابی، اصل کامیابی، بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے، اس کے اعمال، ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہے۔ اب اس کامیابی کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیشگی بتا دی ہے، سنیے آیت 38 39۔ میں نے اکثر آپ کے سامنے پڑھی ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو یاد کر لیں۔ 38 میں بتایا کہ کب تم جنت میں داخل ہوگے، اور 39 میں بتا دیا کہ کب تم جہنم کے حقدار ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا حقدار بنائے، اور اس کی شرط کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، تو اب ہمارے پاس کیا ہے ہدایت؟ قرآن و سنت، شاباش۔ تو کچھ ہونہار طالب علم میرے پاس یہاں بیٹھے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں، بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں، کہ اب اللہ کی ہدایت قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن تَابَعَ ہُدَايَ، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، کیا کہ قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا ہے، اس طرح عمل کر کے کریں گے، وہ کامیاب ہے۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کو کوئی آنے والے خطرات سے خوف ہوگا، نہ گزرے ہوئے جو مشکلات ہیں ان کے بارے میں وہ غمناک ہوں گے۔ یہ تو ہو گیا نا کامیاب لوگوں کی نشانی، اور اللہ نے بتا دی، اور آپ اور میں اب اس کے مطابق جم جائیں، ڈٹ جائیں۔ دوسرا، جہنم میں کون حقدار ہوں گے، جہنم میں کون جائیں گے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے احکامات کا انکار کیا اور ان کو جھٹلایا۔ اولئک اصحاب النار، وہ جہنم کے والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو آپ نے نوٹ فرمایا کہ یہاں اس آیت میں بڑا، یہ بالکل فوراً بیان ہوئی 38 اور 39 حضرت آدم اور شیطان کے واقعے کے بعد۔ پھر کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا، یعنی نیکیاں، ایمان اور عمل صالح میں وہ کے مقابلے میں اس کی غلطیاں، اس کی کوتاہیاں کم ہوئیں اور یہ زیادہ ہوئیں اور اس وجہ سے بھاری ہیں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَّةٍ، اس کو جنت کی من پسند زندگی ملے گی۔ اور اگر اس کا ریورس ہوا کہ برائیاں کا پلڑا بھاری ہے اور نیکیوں کا ہلکا ہے، فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اور پھر فرمایا آل عمران کی 185 میں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ ہے کامیاب۔ تو کامیابی دنیا کی بڑی عارضہ کامیابیوں کے لیے ہم تڑپتے ہیں، اور دائمی اور اخروی کامیابی جو ہے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پھر دیکھیں یہ عظیم کامیابی سے کب ہمکنار ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اتباع کرے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو پھر دنیا میں انسان کیا کرے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کرے۔ یہ ساری آیتیں یاد کر رہے ہیں آپ۔ سورہ نازیات کی یہ جو آیتیں ہیں نا نیچے آ رہی ہیں، کمال ہے، کمال ہے، ذرا غور سے سنیے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس کسی نے
सरकशी की, व आसर अल हयात दुनिया, तरजीह की किसको दी? दुनिया की जिंदगी। डिग्रियां लेता रहा, पढ़ता रहा, कोई ध्यान नहीं कि मैं दुनिया में आया भेजा गया हूँ अल्लाह के रसूल की इताअत के, ताकि मैं आखिरत में कामयाब हूँ, उससे गाफिल रहा। वो आसर अल हयात दुनिया, ये काम अगर उसने किया, फ़इन्नल जहीम हियल मावा, तो उसका ठिकाना क्या है? भड़कती हुई आग। ये है नाकामी। और कामयाबी क्या है? देखें, कुरान ने बिल्कुल दोनों चीजें सामने रख के तकाबुल से समझा दिया। वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, वो शख्स जो डरा उस दिन, जिस दिन उसने रब के सामने खड़े होके हिसाब देना है अपनी दुनियावी जिंदगी का। दुनिया इस तरह गुजारी कि डरता रहे। वन्नहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशात की पैरवी से बचाया, रोका। अल्लाह कहते हैं फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, ये दो काम करेगा तो उसका ठिकाना आखिरत में जन्नत है। तो किस कदर क्लियरली कुरान ने हमें साफ साफ बता दिया। इसके बाद आप देख रहे हैं जो मरहला आएगा हिसाब किताब के बाद, तो आपने सारी तफसील सुन ली है, हम पीछे कल पढ़ के आए हैं कि हिसाब किताब कैसा होगा, किस तरह इंसान परेशान हो जाएगा अपने अमाल नामे को देख के कि कितना एक्यूरेट है, उसने ना कोई छोटी चीज छोड़ी है ना बड़ी चीज छोड़ी। फिर आपने ये भी देख लिया कि हिसाब किताब एन अदल के मुताबिक होगा। क्यों? जिस अल्लाह को हिसाब दे रहा है उसने एक एक चीज उस पर जाहिर है, छोटी भी और बड़ी भी। और अगर वहां इनकार करेगा, जैसे दुनिया में झूठ बोलता रहा अल्लाह के सामने, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे? वहां झूठ बोलने वाले के लिए क्या करेंगे? वहां उसके हाथ पांव और मुंह खुद उसके जराइम के बारे में गवाही देंगे। कुरान को पढ़िए, मैंने उसका सारी आयतें आपको बताई हैं। अब फैसला हो गया किस बात का? कि आपने जन्नत में जाना है या जहन्नम में, और इसकी बुनियाद क्या है? दुनिया में आपकी कारकर्दगी। अब इसके बाद एक और मरहला है जन्नत और जहन्नम में पहुंचने का, और वो ये है कि जहन्नम के ऊपर पुल सरात रखा हुआ है, ब्रिज है, कांटों से भरा हुआ, उससे गुजरेंगे दोनों, जन्नती भी और जहन्नमी भी। अच्छा, जन्नत जहन्नमी का मामला क्या होगा? वो तो कांटों में फंस के उलझ के सीधे नीचे गिरेंगे और नीचे जाएंगे। जन्नत वालों को अपने ईमान और अमले साले की वजह से वो तेजी से पार हो जाएंगे, कोई मसला ही नहीं होगा उनके लिए। और उनकी स्पीड डिपेंड करेगी दुनिया में किस कदर उनके नेक अमाल ज्यादा थे। जैसे अंबिया हैं, हवा की स्पीड से गुजर जाएंगे, सालेहीन हैं, शहीद हैं। तो ये है पुल सरात, कि ये जहन्नम के ऊपर रखा हुआ पुल है जिससे हर एक को गुजरना है। बुरे लोग उसमें उलझ कर नीचे गिर जाएंगे जहन्नम में, और नेक लोगों को अल्लाह ताला पार करा देगा। कोई सवाल यहाँ तक? समझे हकीकत इनकी? ये हमने हमें पता ही नहीं कि पुल सरात है क्या और कि कैसी जगह पर वाक़या है। कोई सवाल? आपको भी इजाजत है सवाल। अच्छी, अब कुरान खुद बताता है सूरह मरियम में, आयत आपके सामने है कि ये जहन्नम, ये पुल सिरात क्या है? व इन्न मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में कोई ऐसा नहीं जो जहन्नम पर वारिद ना हो, कि पुल सिरात से ना गुजरे। काना अला रब्बिक हतमन मक़दिया, ये एक तयशुदा बात है जिसे पूरा करना तेरे रब के जिम्मे है। अल्लाह ने फरमाया वो पूरा करेगा, उसमें सारी, वो अल अजीज है, कर सकता है। सुम्मन नज्जिल लजीना तक़ौ, फिर हम उन लोगों को बचा लेंगे। कौन कौन से लोग? अत्तक़ौ, जिन्होंने तकवा की जिंदगी गुजारी।
وَنَذَرَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. کس میں گرا ہوا؟ جہنم میں گرا ہوا. یہ ہے پل صراط، اور یہ ہے اس کی حقیقت قرآن کی روشنی میں. کوئی سوال یہاں تک؟ شاباش. کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب ذرا آئیں، جب جہنم والوں کو 3 قسم سزائیں ہوں گی، بڑے غور سے سنیں. ایک تو جسمانی کیونکہ سزائیں. سر ایک سوال تھا. جی سر آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر ہوگا، تو اس سے پہلے کیا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے اور جو جنت میں جائیں گے، لیکن جی گزرنا ان کو جی سے ہے؟ جی 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 بالکل ہو چکا ہوگا. اب اس سے دیکھیں نا، جب آپ اس منظر کو دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کر رہے ہیں، ہم روز محشر میں ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، مومن بھی اور کافر بھی. جہنم جی بھڑک رہی ہے اور سامنے دوزخ اپنے حسین مناظر کے ساتھ ہے. تو جی بندے کی تو اسی وقت، نیکوں کو تو اللہ اب اس کی کہ ان کو تمنا ہوگی، امیدیں ہوگی کہ انشاءاللہ مجھے جاؤں گا، وہ تو خوش ہوگا. لیکن جی جہنمی تو اس وقت بھی اس جہنم کو دیکھ کے خوف زدہ ہوگا. جی تو لہٰذا یہ فیصلہ ہو چکنے کے بعد اب گزر کے جائیں گے. کس سے؟ پل صراط سے. جی سر. جہنمی جن کے جہنم کا پروانہ مل چکا ہوگا، فیصلہ، وہ نیچے گر جائیں گے، اور جنتی آرام سے پاس کر کے اور آگے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور اس کی نعمتیں جو رب العالمین نے وہاں بے مثال اور زوال نعمتیں رکھی ہیں، ان سے محظوظ ہوں گے. بات کلیئر ہے؟ اور یہ ایک جی سر، اور سر دوزخیوں کے لیے، جہنمی جو لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی یہاں پر ایک طرح سے وہ ہوگا کہ جو لوگ جنت میں جا رہے ہیں تو وہی جیسے وہ کہتے تھے نا کہ ہم کاش دوبارہ سے دنیا میں جائیں، تو ایک طرح سے اس وقت بھی یہی بات سوچ رہے ہوں گے وہ کہ یہ جیسے. کئی موقعوں پر وہ سوچیں گے. فرشتے جب ان کو جہنم میں جا رہے ہوں گے نا، تو پوچھیں گے جی کہ ہمارے پاس انبیاء نہیں آئے تھے، انہوں نے تمہیں جی وارننگ نہیں دی تھی؟ تو یہ کئی جگہ مقامات پہ ہوگا، اور وہ اپنی خواہش ظاہر کریں گے، کاش ہم واپس جا کے دیکھیں نا. اللہ نے دنیا بنائی اور سمجھا دیا، قرآن نازل کر دیا، انبیاء آئے، انہوں نے صاف صاف بتا دیا. اس کے بعد بھی اگر اس سے روگردانی کی ہے، تو اب جی تو معاملہ جو ہے حساب و کتاب کے بعد تو سزا و جزا کا ہے. وہ جی خواہشیں کریں گے، وہ خواہشیں پوری نہیں ہوں گی. اچھا، جی اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں فرماتے ہیں، یہ ذرا بات کو اچھی طرح سمجھیں، جی کیونکہ ان کی فطرت بگڑ چکی ہے، وہ شیطان اور نفس کے پیروکار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں ان کو دنیا میں بھیجوں گا نا، پھر یہ وہی کام کریں گے. کیوں؟ ان کو لذت اس میں آتی ہے، جی ان کو نعوذ باللہ نفرت ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. جی تو لہٰذا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ آرزو کریں گے ہم واپس جائیں، اجازت نہیں ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اگر جائیں گے بھی تو وہ برائیاں وہی کریں گے. یہاں جھوٹے ہیں یہ جو مولت مان کے کہنے. اب بات کلیئر ہے؟ جی سر. جزاک اللہ. اچھا، اب السلام اب علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ جو سورہ تحریم میں بھی ذکر ہے نا کہ ان کے دائیں نور ہوگا، بائیں نور ہوگا، اس راستے میں سب جا رہے ہیں. دیکھیں، وہ ہوگا دائیں اور بائیں نور ہوگا جب انسان جا رہا ہوگا قبر سے اٹھ کر میدان حشر میں. یہ نور وہاں اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ مومنوں کے پاس تو یہ نور ہوگا جس روشنی میں چل کے وہ پہنچ جائیں گے، اور کافروں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وہ منہ کے بل چلیں گے. اب چلنے کے لیے تو اللہ نے پاؤں بنائے ہیں نا. اچھا، صحابہ بڑے پریشان ہوئے، صحابیات بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہوگا. تو فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا آج اللہ کے حکم سے وہ پاؤں پہ چل رہے ہیں، وہاں اللہ کے حکم سے وہ منہ کے بل چلیں گے. تو یہ جو منظر ہے یہ قرآن میں بیان ہوا ہے، اور اس کو ہمیں بہت سمجھنا چاہیے. ہم یقین مانیں، اگر ہمیں ان چیزوں کا ٹھیک ٹھیک پتہ ہو، یقین ہو، ہم دنیا میں کوئی غلط کام نہ کریں. اس لیے یہ چیزیں سمجھنے کی، دل و دماغ میں ان کو حاضر رکھنے کی
हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब जनाब ज़रा जन्नत और दोज़ख के मनाजर देखें। पहले दोज़ख में दिखा, अल्लाह फरमाते हैं कि जिस्मानी सजाएं क्या होंगी, खाल झुलसेगी और उधेड़, ऐसी गर्मी जहन्नम की होगी को खाल को उधेड़ के रख देगी। आग का लिबास होगा, जरा गौर फरमाएं, तारकोल का लिबास होगा। ये तारकोल का लिबास क्यों होगा भाई? हाँ, तारकोल जो है वो खूब जलती है, भड़कती है, चेहरे झुलस जाएंगे, बिगड़ी हुई सूरतें होंगी। अच्छा, सूरतें क्यों बिगड़ेंगी जहन्नम में भला, बताएं भाई। जब आप अरे ये खौफ उनका अपना अमाल खौफ जो होंगे उनकी वजह से मिलेगा ना उनको ये नहीं सजा। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, जब लेकिन उनको बिगड़ी। कुरान की जी बेटा। आयत सर खौफ से अजाब हाँ, को देख खौफ ज़दा होके चेहरा खौफ ज़दा होकर बिगड़ जाता है, नहीं बिगड़ जाता। ये सूरतें सब आप उस वक्त जब हाँ वहां के मनाजर के अंदर खड़े होके देखें, लोहे के हथौड़ों से पिटाई होगी। ये है जिस्मानी सजाएं और ये है जहन्नम की हौलनाकी। रूहानी सजाएं क्या है, ये अच्छी तरह समझें कि इंसान इंतहाई शर्मसार है कि मैंने उस मौके से फायदा ही नहीं उठाया जो दुनिया में अल्लाह ने मुझे दिया। अंबिया कहते रहे, किताबें अल्लाह की पुकार पुकार के कहते रहे, नेक लोग मुझे नसीहतें करते रहे, मैंने कान भी नहीं धरा, मैंने परवाह भी नहीं की। अब इंतहाई शर्मसार है, पे हम गम, लगातार परेशान, जिल्लत का अजाब है। अच्छा, ये जिल्लत का अजाब मुहीन कुरान में आता है, ये क्या होता है भला? दूसरों के सामने जिन पर दुनिया में जुल्म किया है ना, अल्लाह उनके सामने अजाब दे रहा है। बड़ा जलील हो रहा है कि मैंने दुनिया में इनको कभी परवाह भी नहीं की, लिफ्ट भी नहीं कराई, इनके माल गजब किए, लेकिन आज यहाँ अल्लाह मुझे अजाब दे रहे, उनको दिखा रहा है। अल्लाह ताला की बेरुखी और दीदार से महरूमी, सुभान अल्लाह। जहन्नमी जो हैं, अल्लाह उनकी तरफ नजर भी नहीं रखता, उसकी रहमत से बिल्कुल दूर, लानती हो गए। और सबसे बड़ा एजाज, जन्नत से भी बड़ा एजाज क्या है? अल्लाह ताला का दीदार, उससे महरूम। खाना पीना क्या है? कुरान बता रहा है ये सब बातें, खारदार झाड़ियां, सींग, जकूम। ये जकूम देखी है आपने भला? देखी है नहीं देखी? ये सर देखिए थोर नहीं, जरा इन छोटे स्टूडेंट्स को बताने दीजिए। आपने नहीं देखी, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये बड़े बड़े पत्तों वाले, उसके ऊपर कांटे होते हैं, बाद लोगों ने घर में भी लगाई हुई होती है। आपने आपने देखा है कि वो बड़े पत्ते हरे होते हैं, उसके ऊपर कांटे उगे हुए होते हैं, ढेरों कांटे। और खौलता हुआ पानी, जख्मों की पीप, जिसको आप देखना भी पसंद नहीं करते। ये है दुनिया में सरकशी और बगावत का नतीजा कि जिस्मानी सजाएं, रूहानी सजाएं, खाना पीना किस तरह का आप देख रहे हैं। दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस जहन्नम से बचाए। अच्छा, आमीन सुम्मा आमीन सर। एक दुआ बताता हूँ जो मुझे एक दफ़ा मुझे एक बंदे ने बताई, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा मेरे दुआओं का हिस्सा रही। उसने मुझे बताया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स फजर और मगरिब की नमाज के बाद ये दुआ मांगे, अल्लाह ताला उसको जहन्नम से निजात देंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बुराइयां करता रहे, नहीं, नेकियों के साथ ये भी करे अल्लाह जरूर। अगर कोई 19-20 का मामला हुआ तो अल्लाह, और दुआ बड़ी आसान है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ऐ अल्लाह मुझे आग की जहन्नम से बचा ले, जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 दफा सुबह फजर के बाद और 7 दफा शाम मगरिब के बाद। ये दुआ याद कर लें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार।
हाय हाय, अब देखें कुरान किस तरह बिल्कुल तकाबुल से समझाता है। अब जन्नत के इनामात भी कैसे होंगे, वहां बेमिसाल और लाजवाल इनामात हैं। अच्छा, मैंने आपसे बताया है कि मैंने पूरी मगरब, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, सारे मुल्कों में मैं कंपनी की मुलाजमत की वजह से मैं गया हूँ। दुनिया में कभी आपको वो चीज नहीं मिलती जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं, किसी को भी। सबसे दुनिया का अमीर आदमी वो है ना जो जो भी कोई दुनिया का बड़ा अमीर आदमी है, ये जिसका वो मालिक है इसका, सर बिल गेट्स है ना। बिल गेट, वेरी गुड। हमें ये नहीं देखना, टेक्नोलॉजी का मास्टर है वो भी आप देखें। अल्लाह अकबर, अल्लाह की अजीब शानें हैं, हम उसको पहचानने में हम कोताहियां करते हैं। आप उनको छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ, आपके पाकिस्तान के अमीर तरीन जिन्होंने मुल्क को लूटा है, उनमें नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ आ जाए। वो है जरदारी। उसको इतनी बीमारियां लाहक हैं कि वो कोई खाना खा नहीं सकता। यही हाल आपके प्राइम मिनिस्टर, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का है। तो नेमतें हैं, उन नेमतों से फायदा नहीं उठा सकते। सर और एक अल्लाह ने इनको दुनिया में ही दिखा दिया है कि देखो मेरा अजाब, जो बेशक, तुम इन्होंने जुल्म किया है वो इनको इसी दुनिया में, और आगे जाके पता नहीं इनका क्या हाल होगा ना। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल। और आप देखें इसके मुकाबले में एक गरीब आदमी मजदूर मेहनत करता है, हलाल कमाता है, किस ठाठ से वो सादा खाना खा के किस आराम से वो दुनिया में सोता है। सुभान अल्लाह, ये है हलाल और हराम के अंजाम। और आखिरत में ये महरूम होगा। मैं आपको एक वाकया छोटा सा बताता हूँ। मैं पेरिस में था, और क्योंकि मेरे साथ मेरी एहलिया थी और वो पर्दा करती थी, तो हम ज़ाहिर है वहाँ जाके खाना तो खा नहीं सकते थे डाइनिंग हॉल में। तो मैंने ऑर्डर किया कि मुझे कहा कि ये नाश्ता ले आओ। वो उसने मुझे कहा कि तुम्हें आज पानी भी नहीं मिलेगा। 5 स्टार होटल था पेरिस में। मैंने कहा क्यों? कहने कहा यकम मई है, तुम्हें नहीं पता, आज तो हम पानी भी नहीं देंगे। ये है दुनिया, ये है इसकी नेमतें। आखिरत में अल्लाह कहता है वलकुम फीहा मा तद्दाऊन, जिसका ऑर्डर दोगे वो मिलेगी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जिस चीज की ख्वाहिश करोगे वो अवेलेबल होगी। ये जन्नत की नेमत है। रूहानी नेमतें क्या हैं? यहाँ आप तंग आ जाते हैं, निकलते हैं, कभी कहीं गाने बज रहे हैं, कहीं फोश मनाजर हैं। अल्लाह कहते हैं कोई लग़वियात नहीं, सलामती ही सलामती है, मुकाम रहमत है, मुकाम नूर है, जोड़े पाकीज़ा हैं, कुर्ब इलाही है, और सबसे बढ़कर दीदार इलाही है। ये है नेमत है। सर इसी ये तरह यकम मई का दिन था ना, तो जी ये जी पूरे यूरोप, जी ये पूरे यूरोप में ये यकम मई को छुट्टी होती है। ये इसलिए मेरा ख्याल है इन्होंने कोई जो है आपको इनकार किया था कि भाई आज कुछ नहीं मिलेगा। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि यकम मई था, और यकम मई को वहां ऐसी छुट्टी होती है कि कोई काम नहीं करते। जी बिल्कुल बंद होता है, पूरा हाँ कंप्लीट बिल्कुल। बंद है। तो ये दुनिया है ना, देखें आपको, देखें दुनिया है सर, लेकिन इसकी वक़्त क्या है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह की नेमतों से आप जो है वो एराज कर दें। मादी नेमतें देखें, अब्दी खुलूद, हमेशा वहां रहेंगे उन लाजवाल और बेमिसाल अल्लाह ताला की नेमतों में। दायमी मेवे और साए, न खत्म होने वाला अजर, मुशक्कत न होगी,
اور پاکیزہ شراب ہوگی۔ پاکیزہ شراب سے مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کا شراب، ایسی شراب پاکیز ہوگی کہ اس سے پی کر آپ کو نہ کوئی آپ کا دماغ خراب ہوگا، نہ عقل معوف ہوگی، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوں گی جن کو انسان انجوائے کرے گا۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ جنت، اور اس سے پہلے آپ نے لکھ دیا دوزخ۔ اب ذرا حدیث میں آئیے، قرآن تو بتا رہا ہے لیکن اللہ کے رسول مزید وضاحت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت کیسی ہوتی؟ مچھر کے پر کے برابر بھی، یعنی اتنی دنیا اور اس کی مال کی کوئی قدر نہیں اللہ کے یہاں۔ اس کی مثال کیوں اللہ دے رہے ہیں آگے؟ ما سقا کافر منہا شربت الماء، تو آج اللہ اگر اس کی اتنی قیمت ہوتی نا مچھر کے پر، تو کافر کو جو ہے وہ کبھی پانی کا گھونٹ بھی نہ دے سکتا۔ کافروں کو اللہ نے بے شمار اس لیے کہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی، دنیا تو آزمائش ہے، اور آزمائش بھی انہی مال اور اولاد میں ہے۔ تو دیکھیں ہم بڑے کیئرفل رہیں۔ اچھا، یہ مسلم کی حدیث ہے اور میں آپ کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھانے کا طریقہ دیکھیں کتنا لاجواب طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں ساتھ صحابہ، دیکھا کہ مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے اور وہ بدبو آ رہی ہے اس میں سے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ آپ میں سے کون اس کو خرید لے گا اور کتنے درہم میں خرید لے گا؟ تو لوگوں نے فوراً کہا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بدبودار بکری کا بچہ مرا ہوا، اس کو تو ہم نہیں خریدیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح تمہارے نزدیک اس بدبودار بکری کے مرے ہوئے بچے کی حالت ہے، اسی طرح دنیاوی ساز و سامان کی حیثیت وہی ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کے پیچھے ہم مرے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور اپنے علم کی بنیاد پر جس کو چاہا دنیا دی، لیکن اور جس کو چاہا نہیں دی۔ کیوں؟ جن کو نہیں دی ان کو صبر کرنے کا حکم ہے، جن کو دی ہے وہ شکر کریں۔ اور پھر دیکھیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت کیا ہے، کیا مثال ہے۔ کبھی سوچا تو کریں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں جوامع الکلام، کہ میں بات کرنے کا فن مجھے آتا ہے، کم الفاظ اور مفہوم ڈھیر سارا۔ بھلا اسی کو دیکھیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث آپ کے سامنے ہے، کہ سمندر ہے، اب ٹنوں پانی ہے سمندر میں، اگر آپ اس میں انگلی ڈال کے اور انگلی نکال لیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذرا آپ دیکھیں کہ آپ کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی، بڑا تھوڑا سا آیا ہوگا نا۔ تو یہ ہے مثال کہ آخرت میں دنیا کے لذتوں جو ہیں ان کی حیثیت کس کے برابر ہوگی؟ وہ جو پانی کے ساتھ، انگلی کے ساتھ پانی آیا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک، اور پھر ایک بہت وسیع المفہوم بات مسلم ہی کی حدیث، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ بھلا کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑا معنی خیز حدیث ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کیا مطلب؟ وہ آیا ہے جی قید خانہ اس طرح سے کہ بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں جو اس کو اپنے اوپر لگانی ہوتی ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ پابندیاں کیا ہیں؟ وہ جو اللہ نے کہا کہ دنیا اللہ امتحان تعالیٰ ہے۔ کی حدیث، ایک جی منٹ، اللہ تعالیٰ کا امتحان اور آزمائش ہے، لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان آزمائشوں سے گزرنا ہے تاکہ مجھے جنت ملے۔ تو آزمائشیں ہی تو قید خانہ ہے کہ دنیا میں ایمان کے بعد انسان کو وہ جو مراحل، محنت، مشقت کرنی پڑتی ہے اور جو امتحان آتے ہیں ان کو اللہ کے لیے ان کو پاس کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہا
اور انسان وہاں، اچھا قید خانے میں آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ وہاں جب قید میں ہوتے ہیں تو بہت سارے بنگلے پلان بناتے ہیں، بہت ساری مال جمع کرنے کی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. آپ کا ذمہ ایک ہی ہوتا ہے کہ خدا کرے میں اس سے نکلوں، مجھے آزادی ملے. تو اس لیے مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور جنت کے کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. وہ تو فریختہ ہے دنیا پر، ایک گاڑی دوسری گاڑی نئی گاڑی، ہر سال نیا ماڈل، پردے چینج کرو، مکان پرانا ہو گیا نیا بناؤ، اسی چکر میں اور لبے گور پہنچ جاتا ہے. تو مومن کے لیے دنیا قید خانہ اور کافر کے لیے جنت. دیکھیں کیا پیاری بات ہے. بخاری کی حدیث آپ کے سامنے ہے کہ حضرت عمر جیسے بندے کو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا سنیں. عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، جو بڑے پائے کے صحابی ہیں. رسول اللہ نے کیا کیا؟ میرے دونوں مونڈے پکڑ کر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر، پھر تیرا دنیا میں رویہ ٹھیک ہوگا. اگر اسی میں دل لگا لیا، لوٹ مار ظلم کیے جیسے اس ملک میں ہو رہے ہیں، تو پھر معاشرے کا حال دیکھ لو، معیشت کا دیکھ لو، معاشرت کا دیکھ لو، عسکریت کا دیکھ لو، حکومت کا دیکھ لو. اگر دنیا کو مطمع نظر بنا لیا تو پھر دنیا جہنم زار ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری وارننگ دے دی. احمد کی حدیث آپ کے سامنے ہے. ہر امت کے لیے خاص آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کے لیے خاص آزمائش مال ہے، مال کی محبت ہے. ملک ہے کہ ڈوب رہا ہے، اور اس کو لوٹنے والے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ایک ہی فکر ہے. ملک کی کوئی فکر نہیں، عوام کی کوئی فکر نہیں، مہنگائی کی کوئی فکر نہیں، ظلم و ستم کی کوئی فکر نہیں. فکر ہے تو کہ وہ جتنا مال آگے لوٹ کے لے گئے ہیں مزید لوٹ کے لے جائیں. تو یہ ہے. اور پھر دیکھیں کس قدر انسانی فطرت سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے گئے ہوں، ان بکریوں کو اس سے زیادہ تباہ نہیں کر سکتے جتنا آدمی کہ دین کو مال کی محبت اور عزت و جاہ کی حرص تباہ کرتی ہے. اپنے ملک کو دیکھ لیجیے کہ کس طرح یہ آپ کی موجودہ حکومت جو 13-14 پارٹیز کی ہے، ان کو کتنی حرص ہے اپنے پوزیشنوں کو برقرار رکھنے کی، اپنے آپ کو مال بنانے کی، کہ وہ اس ملک میں الیکشن ہی نہیں چاہتے. تو اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی یہ ہوس کہ وہ مال کی محبت اور عہدوں کی، کہ میں وزارت میری قائم رہے، ملک رہتا ہے یا نہیں رہتا. لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت اور دوسری لمبی لمبی تمنائیں اور آرزویں. اگر آپ دیکھیں نا بے دین آدمیوں کو دیکھیں، آپ لوگوں کو کم، کیونکہ میں اس عمر کو پہنچ چکا ہوں، ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اب بھی ان کے پاس پلان ہے کہ میرے پوتے اور میرے نواسے کو میں نے کس طرح اونچے اوپر لے کے جانا ہے. اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ میری آخرت ٹھیک ہو یا خراب ہو رہی ہے. لہذا یہ بڑی بدقسمتی ہے. لیکن جو نیک آدمی ہوتا ہے، یاد رکھیں، اس کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور جب میں دنیا سے جاؤں تو آخرت میرے لیے اللہ تعالیٰ جنت مجھے دے دے. اور اس جنت کو کمانے کے لیے وہ اس کا مقصد اور گول ہے زندگی میں. یہ ہمارا بھی ہونا چاہیے. سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نمازوں میں
یہ دعا کرتے سنا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دے۔ بڑی آگے دیکھیں، میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب سے کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بندے کے اعمال ناموں پر نظر ڈالی جائے اور اسے درگزر کی جائے۔ بات یہ ہے کہ جس کے حساب میں اس دن جرا کی گئی، اے عائشہ وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ جن کے اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، اللہ کہے گا جاؤ بھائی آسان ہے صاحب۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ نے معاف کر کے اس کو آگے چلا گیا، لیکن اگر اس پہ جرا ہوئی، کیوں؟ گناہ زیادہ تھے اور نیکیاں کم تھیں، پھر اس کا معاملہ بہت گڑبڑ ہوگا۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ برزخ کیا ہے، اور انکار کرتے ہیں کہ برزخ میں کوئی سزا نہیں ہوگی بلکہ آخرت میں۔ آپ کے سامنے بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر مرنے والا اہل جنت میں سے ہو تو اہل جنت کے مقام سے، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو اہل جہنم میں سے اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ ہے تیری منزل، یہاں تک کہ اللہ قیامت کے روز تجھے دوبارہ اٹھا کے یہاں بھیج دے۔ کیا مطلب ہے؟ جنتی کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، گویا وہ قبر میں آرام سے انتظار کر رہا ہے کہ میں اس پرسکون لازوال اور بے مثال جگہ میں پہنچوں، خوش باش۔ اور جہنمی کو وہ جہنم دکھائی جاتی ہے ہولناک، کہ دیکھ یہ ہے تیرا ٹھکانہ۔ اس سے بڑی کوئی اذیت ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہے برزخ، جب انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پھر دوسری حدیث بالکل بخاری اور مسلم کی، کہ فرعون جب غرق ہو گیا نا تو اللہ تعالیٰ فرعون کو برے عذاب میں جب اس نے گھیرا، اللہ نے جو اس کا عذاب مقدر کر رکھا تھا نا، برا گھیرا، آگ جس کے سامنے وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، جہنم میں ان کا ٹھکانہ ان کو صبح شام دکھایا جاتا ہے۔ اور جس دن وہ گھڑی قائم ہوگی، کہا جائے گا آل فرعون داخل ہو جو سخت ترین عذاب ہے۔ وہ تو قبر کا عذاب تھا نا، تو بتایا جاتا تھا، اب یہ جو تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر میں صبح شام دیے جانے والا عذاب نسبتاً ہلکا ہوگا، جبکہ قیامت کا عذاب شدید تر ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دی۔ سر اور ایک سوال ہے۔ جی جی جی، ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ قبر میں جیسے عذاب بھی ہوگا اور یا پھر جنت کے جو ہے وہ نظارے ہوں گے، تو سر یہ کس بیس پہ ہوگا عذاب یا ثواب؟ یہ کیسے ہوگا؟ جی مطلب یہ کس بیس پہ اس میت کو جو ہے جو شخص ہوگا اس کو جو عذاب یا ثواب کے مناظر جو جیسے قبر میں دکھائے جا رہے ہیں، ہلکا عذاب جو دیا جا رہا ہے، یہ کس بیس پہ؟ جو منکر نکیر کے سوال ہوں گے اس بیس پہ؟ اچھا بڑے غور سے سنیں، جب انسان پہلے اس کی قبضے روح ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور وہ اس کا روح لیتے ہیں۔ وہاں میں آپ کو بتا چکا ہوں پیچھے کہ نیک آدمی کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، معزز فرشتے آتے ہیں اس سے عزت کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ تو معاملہ ہوا مومن کا۔ کافر کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے سخت گیر فرشتے بھیجتے ہیں جو اس کی جان کھینچ کے نکالتے ہیں۔ جی اور آپ پڑھ چکے ہیں، پیچھے میں بتا چکا ہوں، آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے کہ وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کنگھی کسی بہت ہی گیلی وہ ہونا اون، تو اس سے جب کھینچ کے نکالتے ہیں تو بڑی مشکل سے نکلتی ہیں۔ جی یہ تو معاملہ ہوتا ہے موت کے بعد۔ اب موت کے بعد قبر میں جب جاتا ہے، حساب و کتاب کے بعد، ساری 3 سوالوں کے بعد یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں برزخ۔ اور یہاں سے لے کر جب تک دوبارہ اٹھایا نہیں جاتا دوسرے سور پر، یہ پورا پیریڈ جو ہے وہ عالمی برزخ ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟
جی اب آئیے، اب اس پورے پیریڈ میں یہ جو حدیث آپ کے سامنے آئی ہے کہ اس کو اس کا ٹھکانہ صبح اور شام دکھایا جاتا ہے، مومن ہے تو جنت کا مقام۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو اور مجھے وہاں جب اللہ تعالیٰ مومن بنائے اور ہم دنیا میں نیک زندگی گزاریں، جب ہمیں یہ سے دکھایا جائے گا تو ہم کس سکون سے برزخ کا اتنا لمبا پیریڈ گزاریں گے۔ جی اور وہی بے کیفیت۔ اور اگر صبح شام بندہ کافر اور منافق اور باغی ہو، اس کو بتایا جائے کہ روز صبح اور شام کہ دیکھ یہ ہے وہ جہنم تو نے جانا ہے جا، تو کیا وہ اذیت ہوگی نہیں ہوگی اس کو؟ جی بالکل۔ یہ ہے وہ عذاب جو قبر میں اس کو دیا جا رہا ہے۔ اب بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اب قرآن ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم غور سے نہیں پڑھتے۔ یہ دیکھیں، جو شخص قیامت کے دن کو آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ سورہ تکویر پڑھ لے، اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت، کہ یہ تینوں صورتیں جو ہیں تکویر، انفطار اور انشقاق، سورہ غاشیہ پڑھ لے، سورہ زلزال پڑھ لے، وہ مناظر ہیں اب آپ کے سامنے، ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ آپ یقین مانیں جب یہ صورتیں سمجھ کے پڑھتا آدمی کانپ اٹھتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں، اور جنت کے حسین مناظر جب بیان ہوئے ہیں تو ذرا ان مناظر میں چلے جائیے، اپنے آپ کو رکھ کے پھر سمجھیے۔ حدیث بخاری مسلم کی آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ آدمی کے دل میں گزرا ہے۔ تو سجدہ کی آیت آپ کے سامنے ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، جو کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اس سے چھپا کے رکھا گیا ہے، جنت کے مناظر، اس کی کسی شخص کو کوئی خبر نہیں۔ بھلا میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، میں بیٹھ کے خیال کرتا ہوں کہ جنت اتنی حسین ہے، اور سوچ سوچ کے اپنا ایک نقشہ بنا لیتا ہوں، یقین مانے جنت اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی، کیونکہ انسان اس کو ویژولائز ہی نہیں کر سکتا، وہ اپنے تصور میں لا ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنی حسین ہے۔ اس کے مناظر کوئی کمپیرزن نہیں ہے دنیا کے مناظر سے، حسین مناظر سے۔ لہٰذا یہ جنت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ دیکھیں نا، یہ آپ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اچھا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں کہا کہ جو چیز ان آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جو اس سے چھپا کے رکھا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں، آپ بتائیں، بڑے غور سے سنو۔ سب سے پہلے جب حسین منظر آپ دیکھتے ہیں نا، کس سے دیکھتے ہیں؟ آنکھ سے، آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سب سے پہلا امپیکٹ آنکھ پہ کرتا ہے، اور آنکھ اتنی اس منظر میں محو ہو جاتی ہے، پھر آپ کے دل و دماغ اور اس میں سب۔ لہذا یہ ہے وہ جنت، یہ ہے اس کی تصویر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کی۔ یہ تھی آخری حدیث، اور آپ نے پوری تفصیل سے آخرت کا مضمون ان 2 لیکچر میں سنا ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھیں، اس کو اپنے ذہن نشین کریں۔ قرآن میں جگہ جگہ جنت اور جہنم کے مناظر پیش ہوئے ہیں، ان کو پڑھیں، سمجھیں، ان کا حصہ بن کے دیکھیں، پھر انشاءاللہ آپ کو یہ چیز بالکل ذہن میں حاضر نظر رہے گی۔ ہم برائی سے بچیں گے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس جنت کا حقدار بنا دے، اور ہم نیکی کو آگے بڑھ کے کریں گے جب، تو یہ اسی وقت ممکن ہے ہمارا قرآن سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کا ہمارا معاملہ ٹھیک ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس جنت کے حصول کے لیے
کوشش کرنے کی دنیاوی زندگی میں جو ہماری زندگی کا گول اور مقصد ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین اب ثم آمین سر، کوئی سوال؟ ہاں جی، اللہ پاک آپ کو السلام اجر دے۔ علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، یہ نور کے بارے میں نے سوال پوچھنا ہے۔ سورہ حدید میں آیت نمبر 12 اور 13 میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ قیامت کے روز جو ہے وہ مومنوں مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور آگے آگے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ اس نور کے بارے میں اور سورہ تحریم کے بارے میں نور میں ہے کہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اور یہ ایمان والے کہیں گے کہ اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دیجئے اور ہم سے درگزر فرماتے ہر چیز پر قادر ہے۔ ان دونوں نوروں کی وضاحت کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اس طرح قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ ذرا سنیے دونوں کا، ذرا آپ اس منظر میں ذرا شامل ہو جائیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندہ فرما دیا ہے۔ جب دوسرا سور پھونکا ہے تو سارے انسان زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے، اور اب وہ کھڑے ہو کر فوراً کدھر چل پڑے ہیں؟ میدان حشر میں، جہاں حساب ہر آدمی، کیونکہ اللہ کا حکم ہوا ہے، وہاں ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ چل دیں۔ جب وہ چل دیں گے تو اب وہاں بالکل گپ اندھیرا ہوگا، سورج تو ہوگا نہیں، چاند ہوگا نہیں، لہذا گپ اندھیرا ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے یہ نور جو آپ دونوں آیات تحریم میں بھی اور دوسری میں پڑھ رہے ہیں، اللہ مومنوں کو یہ نور عطا فرمائے گا۔ مومن اس وقت اپنے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس نور کو اور بڑھا دے، کیونکہ اسی کی روشنی میں چل رہے ہیں ہم، اور منظر مقصود جو محشر ہے اس میں پہنچنے کے لیے یہ نور ہمارے لیے سب سے بہترین اور سب سے ضروری چیز ہے۔ تو دونوں جگہوں پہ نور اللہ عطا فرما رہے ہیں، مومن دعا کر رہے ہیں سورہ تحریم میں۔ لہذا یہ نور جو ہے، یہ نور وہاں ہے قیامت قبر سے حشر تک پہنچنے کے لیے نور۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور سر یہ جو وضو ہے تو اس کی بھی بدولت سے جو ہے نا آپ کے اعزاز جو ہے نا وہ روشن ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ہر نیک عمل جو ہے نا، خاص کر وضو کے بارے میں حدیث ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مومن پہچانا ہی اسی طرح جائے گا، پہچانا جائے گا۔ جی کثرت وضو سے جب اس کے اعضاء سے یہ نور نکلے گا تو لوگ پہچان لیں گے یہ مومن ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انشاءاللہ کل ہمارا نیا ٹاپک، اور انشاءاللہ کل ہم شروع کریں گے۔ آپ ذرا کوشش کریں کہ دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں تاکہ وہ اس پوری طرح قرآن و سنت سے، جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ علم کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ سب چیزیں بیان ہو رہی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سر یہ میں اگر چاہتی ہوں یہاں پہ میں لوگوں کو بھیجوں یہ لنک جو ہے اس کا، یہ میں بھیج سکتی ہوں؟ جیسے ابھی ہم لوگ آتے ہیں اس میں ایڈ ہوتے ہیں تو وہ کلک کرنا پڑتا ہے، تو میں وہ لنک جو ہے میں بھیج سکتی ہوں لوگوں کو؟ میڈم کیوں نہیں بھیج سکتی؟ اسی لیے تو ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ جو لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو بھیجیں۔ چلیں ٹھیک ہے، جزاک آپ اللہ سب خیر۔ لوگوں کو بھیجیں جو آپ کے دوست احباب ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، تاکہ وہ بھی اس میں شرکت ہو کے وہ دیکھیں نا، یہ تو آپ کے لیے بہت ثواب کی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے سر، یہ جزاک ہم اللہ ساری خیر۔ دعوت کے لیے لے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو بھیجیں، لوگوں کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔